یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزرته بالسماء والسلام. لائق عزت و تکریم سامعین زندہ ماہ ربیع الاول اپنی پوری حرمتوں کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر ہے. ہم مالک کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کریم ہمیں اس ماہ محترم کی برکتیں حاصل کرنے کی لائق عزت و تکریم سامعین زندہ اللہ کریم نے مخلوق کو ساری مخلوق کو ایک جیسا نہیں بنایا. درجات مختلف ہیں. انسانوں کا درجہ بہت بڑا ہے. انسانوں میں سب سے بڑا درجہ نبیوں اور رسولوں کا، اور نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑا درجہ اس ہستی کا جو ہستی اس ماہ مقدس میں اس دنیا میں جلوہ گر ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جو عزت دی، جو مقام دیا، جو شرف دیا، یقین جانیے کہ صدیاں گزر چکی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کا ذکر، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے آپ مؤلفین اور مصنفین کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہر کتاب میں آپ کو الگ رنگ نظر آئے گا. ہر مصنف الگ طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرے گا. لیکن یقین جانیے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شان کے بیان کا حق ادا ہو چکا ہے اور ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں. اب بعد میں جو آئے گا اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے جسے بیان کرے. ایسی بات ہرگز نہیں. سچ یہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں اس ذات والا کی شان بیان کرتے ہوئے، لیکن اب تک اس ذات والا کے کمالات کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوا. سبحان اللہ. میں مختصر وقت کے اندر صرف ایک بات عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جس ہستی کو جو کمال دیا، میرے آقا علیہ وآلہ السلام کو اس سے بڑھ کر کمال عطا فرمایا. کائنات کی کوئی بھی ہستی، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی ولی ہے، یعنی کائنات کی کوئی ہستی، کسی ہستی کا کوئی کمال اس کو آپ دیکھ لیں، اس سے بڑا کمال آپ کو ذاتی مصطفیٰ کے اندر نظر آیا. ظاہر ہے اس مختصر وقت میں اس موضوع کی تفصیلات عرض کرنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن میں فقط ایک ہستی کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا. اور اس ہستی کی طرف اشارہ کیوں؟ اس ہستی کی طرف اشارہ اس لیے کہ کائنات میں میرے آقا کے بعد سب سے بڑی ہستی وہ ہے. سبحان اللہ. حضور سید عالم رحمت عالم جان عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی ہستی، اگر ہم ان کو دیکھیں اور ان کے کمالات کو دیکھیں، ان کے کمالات کو دیکھ کر اپنے آقا کی ہستی کو دیکھیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ہستی کو کمالات بہت دیے، لیکن اس ہستی کو جہاں ایک کمال نظر آتا ہے وہاں ہمارے آقا کی ذات
درجنوں کمال نظر آتا ہے. سبحان اللہ. وہ ہستی ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن. سبحان اللہ. یہ بات ذہن میں رہے، اس موضوع کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی معاذ اللہ کمی بیان کی جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کرام کی کے درجے کا کم ہونا بیان کیا جائے. معاذ اللہ ایماندار اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایماندار اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں مقصد یہ ہے کہ کائنات کے سرداران نبی ہیں، رسول ہیں، اور رسولوں سے اوپر اولو العزم رسولوں کا مقام ہے. سب سے اوپر حضرت ابراہیم جناب موسیٰ، حضرت عیسیٰ جناب نوح علیہ السلام. ان نبیوں کا مقام، ان رسولوں کا مقام باقی رسولوں سے بڑا. ان چار کے اندر سب سے بڑا مقام حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا. لیکن جب حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کو دیکھتے ہیں، آپ کے کمالات، آپ کے مناسب، آپ کے درجات، ان کو دیکھتے ہیں اور مقابلے میں مصطفیٰ کریم کے کمالات دیکھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ رب کریم نے حضرت ابراہیم کو بے پناہ کمالات سے نوازا. لیکن ان کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم کے کمالات کی بات کی جائے تو مصطفیٰ کریم کو حضرت ابراہیم سے بڑھ کر کمالات عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایک دو مثالیں میں کرتا ہوں اسی لحاظ سے جتنی وقت میں گنجائش ہے. آپ غور کیجیے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، آپ کی امتیازی شان، آپ کی امتیازی شان یہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو خلیل بنایا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا. خلیل بنایا. خلیل اگر ہم مخلوق کے حساب سے بات کریں تو خلیل انتہائی گہرا دوست. خلیل کے حساب، خلیل کے معنی یوں کریں جس کی محبت آپ کے دل کے اندر گھس جائے، آپ کے دل میں کسی کی محبت اپنی جگہ بنا لے، دل کی تہ پر محبت رہے تو خلیل نہیں ہے. دل کی سطح پر محبت رہے تو خلیل نہیں ہے. خلیل تب بنتا ہے، آپ وضو کے مسائل میں پڑھتے ہیں کہ بھئی داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کو خلال کرنا. یہ خلال کا لفظ تب بولا جاتا ہے جب ایک چیز دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. یہ انگلیوں کو خلال ہے. داڑھی کے اندر جب آپ انگلیاں ڈالتے ہیں یہ داڑھی کا خلال ہے. ایک چیز دوسری چیز میں پیوست ہو جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے. اب خا لام لام یہ مادہ ہے اس کا، یہ وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پر ایک چیز دوسری چیز میں پیوست ہو جائے. آپ کا بڑا پیارا دوست ہے، آپ کو اس سے بڑی گہری دوستی ہے آپ کی اس کے ساتھ، لیکن وہ کہیں چلا جاتا ہے، آپ اس کو بھول جاتے ہیں، دل سے بات نکل جاتی ہے تو معلوم پڑا کہ وہ آپ کا دوست تو تھا لیکن خلیل نہیں تھا. خلیل ہو تو دل دھڑ کے اس دوست کی یاد آئے. خلیل وہ گہرا دوست ہے جس کی محبت نے آپ کے دل کی سطح پر نہیں بلکہ آپ کے دل کے اندر، اس کی دیواروں کے اندر جس کی محبت گھس جائے وہ خلیل ہوا کرتا ہے. یہ معنی میں نے مخلوق کے حساب سے بیان کیے سمجھانے کی خاطر. باقی رب جسے خلیل بنائے اپنی شان کے مطابق خلیل بناتا ہے. یہ رب دل سے منزہ
اس کے دل میں کسی چیز کا پیوست ہونا، داخل ہونا، اس سے منزہ، وہ اپنی شان کے اعتبار سے خلیل بناتا ہے، کما یلیق بجنابہ تعالی، کما یلیق بشأنہ تعالی۔ لیکن مخلوق میں خلیل تب کہلاتا ہے جب کسی کی محبت، کسی کا تعلق تمہارے دل کی دیواروں کے اوپر نہ ہو، تمہارے دل کی سطح کے اوپر نہ ہو، بلکہ دل کی دیواروں کے اندر پیوست ہو جائے، اب یہ شخص تمہارا خلیل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی چھوٹا مقام ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ مقام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انہیں خلیل بنایا، انہیں خلیل بنایا، یہ عظیم مقام۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جیسے رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا ایسے مجھے بھی خلیل بنایا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس کو جو مقام دیا وہ مقام مصطفیٰ کریم کو بھی دیا۔ خلیل ولایت کے درجات میں سے بہت بڑا درجہ ہے، ولایت تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، لیکن مقام خلیل کا مقام بہت چوٹی پہ آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابراہیم خلیل ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھنا ابراہیم خلیل ہیں تو ہم خلیل نہیں ہیں، ابراہیم بھی خلیل ہیں، رب نے ہمیں بھی خلیل بنایا۔ سبحان اللہ۔ لیکن غور کریے گا، ہمارا دعویٰ یہاں پورا نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کائنات میں جس کو جو مقام ملا وہ مقام حضور کی ذات اقدس کو ملا۔ ہم فقط اتنی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کائنات میں جس کو جو مقام ملا اس سے بڑا مقام مصطفیٰ کریم کی ذات بالا کو عطا کیا۔ ابراہیم بھی خلیل، میرے آقا بھی خلیل، تو بات تو برابر ہو گئی، دعویٰ ہمارا ثابت نہ ہوا۔ ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ حضور کا مقام باقیوں کے مقام کے برابر نہیں ہے، حضور کا مقام باقیوں کے مقام سے بڑھ کر ہے۔ ابراہیم خلیل، میرے آقا خلیل، تو بات تو برابری کی آ گئی، بات برابری کی آ گئی۔ دعویٰ اضافے کا تھا، دعویٰ بڑے پن کا تھا، لیکن بات برابری کی ہو جائے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ تو ذہن میں رکھیں، یہ جملے جو عرض کیے وہ یہ گزارش کرنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید خلیل والا مقام نہیں ملا، شاید خلیل والا مقام نہیں ملا، یہ بات نہیں ہے۔ رب نے خلیل والا مقام دے کر پھر حبیب والا مقام بھی دے دیا، خلیل والا مقام بھی دیا، حبیب والا مقام بھی دیا۔ میں بات کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب بعض صحابہ باہم بیٹھ کر تذکرہ کر رہے تھے، فلاں صفی اللہ، فلاں نبی اللہ، فلاں روح اللہ، فلاں کلمت اللہ، فلاں کلیم اللہ، فلاں خلیل اللہ، میرے آقا علیہ وآلہ السلام نے فرمایا بالکل یقیناً فلاں صفی اللہ، فلاں نبی اللہ، فلاں روح اللہ، کلمت اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ، الا وانا حبیب اللہ، سنو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا انداز گفتگو یہ بتاتا ہے کہ کلیم بھی بڑا ہے، صفی بھی بڑا ہے، نجی بھی بڑا ہے، روح اللہ بھی بڑا ہے، کلمت اللہ بھی بڑا ہے، کلیم بڑا، خلیل بڑا، لیکن سب سے بڑا تو حبیب بڑا۔ سبحان اللہ۔ اور غور کریے گا، ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ آپ سمجھ پائیں تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ پائیں تو اس کی مزید تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا تو محبت کی تجلی سے بنایا، اس کائنات کو بنایا تو محبت کی تجلی سے بنایا۔ دو شخصیات
کے بیچ تعلق کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ ان تعلقات کی چوٹی پر جو تعلق ہے اسے تعلق محبت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں، رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، فاحببت ان اعرف، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں پوشیدہ خزانہ، میں نے معرفت سے محبت فرمائی۔ احببت ان اعرف، میں نے محبت فرمائی، کس سے؟ ان اعرف، معرفت سے۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو بنایا۔ شیخ محقق کہتے ہیں تخلیق کائنات کے پیچھے کیا ہے؟ تخلیق کائنات کے پیچھے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ فاحببت ان اعرف، فاحببت ان اعرف، میں نے محبت کی۔ تخلیق تو بعد کا مرحلہ ہے، لیکن تخلیق سے پیچھے کیا ہے؟ تخلیق سے پیچھے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تخلیق سے پیچھے محبت ہے۔ یہ ساری کائنات یہ تجلی محبت کا نتیجہ ہے۔ ساری مخلوق تجلی محبت کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے رب نے کسی کو کلیم بنا دیا، کسی کو روح اللہ بنا دیا، کسی کو صفی اللہ بنا دیا، کسی کو نجی اللہ بنا دیا، لیکن یہ کائنات نتیجہ ہے تجلی محبت کا، توجہ حبی کا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کو حبیب بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ بطور مثال عرض کرتا ہوں، وقت میں جتنی گنجائش ہے وہ جو ہے نا آپ کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام، آپ پر آگ کا ٹھنڈا ہونا، حضرت ابراہیم پر آگ کا ٹھنڈا ہونا، یہ مشہور واقعہ ہے، قرآن عظیم نے بھی بیان کیا ہے، یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ وہ تھی جس کے اوپر سے کوئی پرندہ گرتا گزرتا تو آگ کی تپش کی وجہ سے وہ جل کے اس کے اندر گر جاتا تھا۔ بات آپ سمجھ رہے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں جو آگ جلائی، معمولی آگ نہ تھی، ایسی سخت آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرے تو وہ جل کر اندر گر جائے، ایسی سخت آگ کہ جل تو گئی، اب حضرت ابراہیم کو اندر ڈالیں کیسے؟ اتنی تیز آگ تھی، کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ الگ سوال بن گیا، الگ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب جل تو گئی ہے، ان کو اس میں ڈالے کیسے؟ قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کو اپنی مرضی سے تھوڑے بھیجا جا سکتا ہے، بھائی چلو اب آگ میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے تو نہیں جانا تھا۔ تو پھر ایک تکنیک اس دور کے حساب سے اختیار کی گئی، ایک جھولا بنایا گیا، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر جھولا دیا گیا۔ جب آگ کی جانب چلے گئے، پیچھے سے اس کی رسیاں کاٹ دی گئی، حضرت ابراہیم اس کے اندر چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم اس کے اندر چلے گئے تو بادشاہ محل کے اندر گیا، اوپر جا کے بیٹھا، آگ کے اندر دیکھا تو حضرت ابراہیم اندر بیٹھ کے پھل کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ایسے چپ بیٹھے جیسے روزانہ ایسی آگ آپ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابراہیم اندر بیٹھے پھل کھا رہے ہیں، وہاں پھل کہاں سے آ گئے، سبحان اللہ وہاں میوے کہاں سے آ گئے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام یہ بات ذہن میں رکھیں، جو آدمی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے خالق کائنات کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور کے جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اس شخص نے اٹھا کر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ جب آگ میں ڈالا تو آگ میں ڈالنے سے پہلے، آگ میں ڈلنے سے پہلے حضرت جبریل آئے، آ کے کہنے لگے ابراہیم رب کے دربار میں کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں وہاں جاتا ہوں جہاں آپ نہیں جاتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں کہوں گا نہیں، وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ واقعہ طویل ہے، میں جس مناسبت سے بات عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رب نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ غور کیجئے گا، یہ بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، بڑی عزت ہے، بڑی منزلت ہے، بڑی رفعت ہے۔ اور مفسرین کرام نے پاس نے یہ بھی لکھا کہ وہ بادشاہ جو تھا مسلمان تو نہیں ہوا تھا، ایمان تو نہیں لایا تھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران ضرور ہوا۔ اس نے کہا ابراہیم یہ تم کس کو مانتے ہو؟ میں گائے ذبح کروں گا، اس کے نام پر میں بکریاں دوں گا، میں صدقے کروں گا، میں خیراتیں دوں گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی ذات پر آگ کا ٹھنڈا ہونا، اس کو دیکھ کر وہ جو کافر تھا اس کے دل میں بھی تبدیلی ہوئی۔ ایمان اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ مومن نہ ہو سکا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بات معمولی نہیں تھی، یہ بات بہت بڑی تھی۔ لیکن اس کے مقابل اگر مصطفیٰ کریم کی ذات بالا کو دیکھیے، توجہ ہے آپ کی؟ ابراہیم آگ میں گئے، ابراہیم آگ میں گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم آگ میں گئے، خود گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم دنیا میں آئے تو فارسیوں کا پچھلے 1000 سال سے چلتا پتکلا ٹھنڈا ہو گیا۔ دعویٰ یہ تھا رب نے جس نبی کو جو مقام دیا اس سے بڑھ کر مقام میرے آقا کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو آگ ٹھنڈی ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ کے قریب جانے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ آپ اس کائنات میں اس صفحہ ہستی پر تشریف لائے تو وہ آگ جو پچھلے 1000 سال سے فارسیوں کے بت کدے میں جل رہی تھی، میرے آقا نے جلوہ فرمایا، وہ آگ بجھ گئی، وہ آگ بجھ گئی۔ تو پھر مصطفیٰ کریم کا مقام جناب ابراہیم سے بڑا ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک کا واقعہ امام ابو نعیم نے روایت کیا۔ انس بن مالک کے کچھ مہمان آگے، واقعہ مشہور ہے، میں اختصار کرتا ہوں۔ تو انس بن مالک کے پاس ایک رومال تھا، اپنی خادمہ سے کہا وہ رومال لے کر آؤ۔ رومال لایا گیا، اس کے اوپر کچھ میل وغیرہ تھی، تو جناب انس بن مالک نے وہ رومال چلتے تندور میں ڈالا، تندور میں گیا، واپس آیا، پہلے میل لگی ہوئی تھی۔ راوی کہتی امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا حضرت انس بن مالک سے، جب وہ رومال باہر نکلا میل جل چکی تھی، رومال صاف ستھرا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ تندور، اس کے اندر یہ کپڑا، میل جل گئی، کپڑا بچ گیا، صاف ہو گیا، کیوں، کیسے؟ حضرت انس بن مالک نے کہا ایک بار
اس رومال سے مصطفیٰ کریم نے اپنا چہرہ صاف کیا. سبحان اللہ. یہ رومال جسد مصطفی کو چھو چکا ہے. یہ رومال مصطفیٰ کریم کے بدن اقدس کو چھو چکا ہے. اس وجہ سے اب اس رومال کے قریب آگ نہیں آ سکتی اور آگ اس رومال کو جلا نہیں سکتی. سبحان اللہ تو بڑا زور سے بھی کہہ رہے ہو، لیکن جب ہم بات کریں کہ رومال جس کو چھو لیا بدن مصطفیٰ نے، اسے آگ نہیں چھو سکتی. اور اگر ہم کہیں جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، فتوے لگا دیتے ہو، فتوے لگا دیتے ہو کہ نہیں جناب اپنے عمل کام آئیں گے، سید ہے تو ہوتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے. ارے خدا کے بندو، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. مصطفیٰ کریم کے صحابہ عزت والی ہستیاں، عظمت والی ہستیاں، بات پہ غور کیجیے گا، عظمت والی ہستیاں، ان کا کمال نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکات سے. ان کا کمال اس فضا کو پانے سے جس فضا میں مصطفیٰ موجود تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا حضور کو دیکھ لینے سے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک صحابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حضور کو دیکھے. کئی ایک صحابہ تھے جو نابینا تھے، دیکھنے کی بات کریں گے تو وہ صحابہ کیا وہ صحابہ نہیں رہیں گے؟ وہ بھی صحابہ ہیں. اس لیے صحابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان ہو، وہ فضا اسے مل جائے جس فضا میں مصطفیٰ موجود ہے. اس کے پلے ایک نماز نہیں ہے، اس کے پلے ایک روزہ نہیں ہے، اس کے پلے حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، تحلیل نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن وہ فضا پالی ہے جس فضا میں مصطفیٰ موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں ہم جہنم کی آگ اس پہ حرام ہوتے ہیں. یہ مانتے ہو، یہ مانتے ہو، اور اس میں تم نے نعرے بھی بنا رکھے ہیں. ظالمو، جس نے وہ فضا پالی اس کا یہ مقام ہے، اور جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑے اس کے لیے کہتے ہو نہیں وہ ایسا ہوگا تو ہم مانیں گے، تو ایسا ہوگا تو ہم مانیں گے. یہ تمہارا معیار ہے، یہ بے عقل والا نا انصاف والا ہے، ظالموں والا اور بدبخت والا ہے. تو ذہن میں رکھیں مصطفیٰ کریم کے بدن اقدس کو اگر رومال چھوٹ جاتا ہے تو اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. تو جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے انہیں جہنم کی آگ میں نہیں جلا سکتی. اور کہیں اور نکل جائے گا، وقت مکمل ہو گیا، میں بات مکمل کرتا ہوں. عرض میں یہ کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے یہ کمال دیا، ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضور تشریف لائے تو دنیا میں سب سے پرانی آگ ٹھنڈی ہو گئی. آپ کے بدن کو جس چیز نے چھو لیا وہ آگ میں گیا، اس چیز پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. زہیب بن کلیب، ابو مسلم خولانی، یہ دو الگ الگ شخص جب اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت ان دونوں شخصوں کو، زہیب بن کلیب کو بھی اور ابو مسلم خولانی کو بھی، دونوں کو پوچھا گیا. اسود انسی نے کہا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مانتے. زہیب بن کلیب نے کہا نہیں مانتا. کہا اٹھا کے آگ میں ڈالو. اٹھا کے آگ میں ڈالا گیا. زہیب بن کلیب میرے آقا کا کلمہ پڑھتے تھے، آگ ٹھنڈی ہو گئی. سبحان اللہ. جب یہ بات میرے آقا کو پہنچی، حضور نے فرمایا رب کی شان ہے، ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ابراہیم جیسے بندے پیدا فرمائے. سبحان اللہ. ابو مسلم خولانی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. اسود انسی نے کہا مجھے تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم خولانی نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سنائی نہیں دے رہا. تو اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہو
یہ گواہی دیتے ہو کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا یہ سنائی بھی دے رہا ہے اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں۔ کہا اٹھا کے ڈالو اس کو آگ میں۔ ابو مسلم خولانی کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن آگ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا گلزار بنی، ایسے ابو مسلم خولانی کو گلزار بنی۔ لوگوں نے کہا اسود انسی سے کہ یہ یہاں رہے گا، تیرا مسئلہ خراب کر دے گا، اس کو نکال ادھر سے۔ ابو مسلم خولانی کو نکالا گیا، وہ مدینہ شریف کی جانب حاصل ہوئے، لیکن ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے میرے آقا کا وصال ہو چکا تھا، اس لیے ابو مسلم خولانی آپ کو شرف صحابیت نہیں مل سکا، لیکن ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ ساری بات بتائی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ممبر پہ چڑھ کر کھڑے ہو کر یہ فرمایا، تمام شان ہے رب کریم جل وعلا کے لیے جس نے مجھے میری زندگی میں وہ بندہ دیکھنا نصیب فرمایا جو بندہ حضرت ابراہیم جیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ جلایا کرتے تھے تو میرے آقا علیہ وآلہ السلام تشریف لاتے، ہاتھ پھیرتے، حضرت عمار بن یاسر کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار، اے آگ تو عمار پر برد و سلام بن جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت عمار نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آگ اتنی گرم ہے، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو آگ سے نہیں مرتا، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے باغی گروہ شہید کرے گا، یہ آگ اللہ تم پہ ایسے ٹھنڈی کر دے گا جیسے ابراہیم کو ٹھنڈی کر دی۔ تو حضرت ابراہیم پر رب نے آگ کو ٹھنڈا کیا، اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کے غلاموں پر بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ کریم نے یہ عزتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رفعت، یہ منزلت اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں مالک کریم میں محبت مصطفیٰ میں، غلامی رسول میں زندہ رکھے، اسی پر مارے۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔